جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو G20 کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے۔ مثال کے طور پہ بھارتی سرکار تو سب ممالک کو وہاں پہ لے کے جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ ہے، سو ان کو وہاں پہ لے کے جائیں۔ کچھ ممالک جو ہیں وہ نہیں جا رہے وہاں پہ، اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے آج آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے خصوصی اجلاس سے بھی خطاب کیا ہے۔ تو ایک طرف انڈیا جو ہے وہ G20 کے ممالک کو وہاں پہ کشمیر میں لے کے گیا، اور آزاد کشمیر والوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بلا لیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں سر، پرائم منسٹر مودی کس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کشمیر جو ایک نارمل پلیس ہے؟ اور کچھ ممالک نے جو بائیکاٹ بھی کیا ہے اس اجلاس کا، پرٹیکولرلی چائنا اور باقی کچھ مسلم ممالک نے۔ وٹ ڈو یو میک آف دس سر ایز ویل؟ دیکھیں جی، اگر آپ اس کو کامیابی اور ناکامی کے پیرامیٹرز میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس میں تو میرے خیال میں مودی صاحب 100% کامیاب رہے۔ اب اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ کامیاب کیسے رہے ہیں۔ اس کامیابی کو صرف ایک پوائنٹ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اس میں چین نے، ترکی نے، سعودی عربیہ نے، مصر نے اور ایک آدھ کوئی ملک ہے غالباً اگر میں بھول رہا ہوں، تو انہوں نے اس کا بائی کاٹ کیا۔ تو اس بائی کاٹ کی وجہ سے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو یہ تو جی مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو مزید ریٹیفائی کرنے والی بات ہو گئی، اس کی تو توثیق ہو گئی۔ تو یہ تو بالکل ان کی بازی الٹ گئی مودی صاحب کی، کہ جو وہ اس سے گین کرنا چاہتے تھے کیا تھے، جو ان کی طرف سے جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ گین یہ کرنا چاہتے تھے کہ جی کشمیر کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری نہیں ہے، اور یہ اس لیے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ 5 اگست 2019 کو جو ڈراسٹک ایکشن انہوں نے لیا کشمیر پہ، وہ یہی ثابت کرنے کے لیے تھا کہ جب انہوں نے اس کی سٹیٹ ہوڈ اور جو اس کا 370 کے اندر ایک خاص اسپیسیفک اسٹیٹس تھا، یہ ساری چیزیں جب ڈسمنٹل کر دی ٹوٹلی، اور اس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو لداخ کو الگ یونین ٹیریٹوری بنا دیا، تو یہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ ایک کلیئر قسم کا آپریشن تھا اگینسٹ جو ہے نا کہ جی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا پریکٹس میں کہ یہ ہماری ٹیریٹوری ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہم مرضی کریں، اس کو یونین ٹیریٹوری بنائیں، اسٹیٹ بنائیں، تقسیم کریں۔ اب یہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا قدم تھا کہ دنیا کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے جی، کہ ہم نے جو کام کیا بالفاظ دیگر انہوں نے مان لیا کہ یہ آپ کی ٹیریٹوری، آپ جو مرضی کریں تو ہم آتے ہیں اگر آپ نے ہمیں بلایا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ان کی تدبیر الٹ اس لیے گئی کہ جی یہ جو ہے چین نے اور یہ جو 4 ملک ہیں انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو میں بالکل دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک ایریٹنٹ ہے اس پوری کہانی میں۔ وہ جو ہوتی ہے نا ایک سموتھ کہانی جا کے تو ہیپی اینڈنگ جس کی ہوتی ہے، اس میں پھر راستے میں اس طرح کوئی بمپ آ جائے تو یہ ایک بمپ ہے۔ لیکن اس کو میں اہم کیوں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو پہلے سے ہی یہ نہ کہہ رہا ہو اور بار بار نہ کہہ رہا ہو، ایون انڈین فورمز پہ جا کے کہ جی کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے۔ چین کا تو ڈے 1 سے سٹینڈ ہی یہی ہے کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے، الگ بات ہے کہ اس کو ریزالو کیسے کرو۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی ایک بظاہر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی ریزنیبل ہے کہ جی کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈے انڈیا اور پاکستان دونوں مل جل کے اس میں۔ لیکن جہاں تک اس کی ڈسپیوٹڈ ہونے کا تعلق ہے تو چین کے آپ تمام ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جتنے بیانات ہیں کشمیر کے ایشو کے حوالے سے،
ایٹ دا ٹائم آف جو ہے نا 5 اگست. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بات یہ نہیں کہ چین جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے مارا جا رہا ہے. اگر حق خود ارادیت چین ہو تو لوگ بھی حق خود ہیں. تو ان کی دردی سے کچھ جس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. بات حق خود ارادیت کی نہیں، بات یہ ہے کہ چین کا اس میں ایک پریکٹیکل ایک باقاعدہ جو ہے وہ سٹیک ہے چین کا اس میں. فار ایگزامپل جو مودی صاحب نے لداخ کو یونین ٹیریٹوری بنائی، تو ظاہر ہے لداخ کی ایک ٹیریٹوری چین کے قبضے میں ہے، اور اس حساب سے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اریٹینٹ ہے کہ اسی نام سے ایک جو ہے الگ ٹیریٹوری ہو اور وہاں کے لوگ وہ کلیم بھی کر رہے ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اس کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چین کے پاس جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جس کا یہ سارا قصہ ہے فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اس کا ایک بہت بڑا رقبہ ہے. ایک تو جو اس کا مختلف طریقوں سے اس کے قبضے میں آیا، انڈیا سے بھی لیا اس نے 62 کی جنگ میں، اور جو پاکستان نے اس کو گفٹ کیا ہوا ہے جس کا باقاعدہ معاہدہ ہے کہ یہ جو ہے علاقہ جو بلانگس ٹو دا فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اور اگر جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ ٹیریٹوریز جو ہے دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی اس کو خالی کر دیا جائے گا. تو چین جو ہے وہ اگر پارٹی نہیں ہے یونائٹڈ نیشن میں یا کہیں اور آفیشیلی، لیکن ان آفیشیلی چین ایک بہت بڑی پارٹی ہے کشمیر کے کیس میں اور سٹیک ہولڈر ہے. اس لیے وہ تو یہ چاہے گا کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اگر حل نہیں ہوتا اس کے فائدے کے مطابق یا انڈیا پاکستان میں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کو ڈسپیوٹڈ ہی مانے گا، چونکہ اس کے اپنے ڈسپیوٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے کشمیریوں کے اگر اس بات پہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی چین ہماری حمایت میں آ گیا یا اس نے کر دیا، تو یہ غلط بات ہے بنیادی طور پہ. اس کے بعد ترکی نے آپ کو پتا ہے باقاعدہ تسلسل سے بیانات دیے، مصر، سعودی عربیہ وغیرہ کا. سعودی عربیہ کا جو ہے دیٹ از ریئلی ایک نئی ایڈیشن ہے اس پوری کہانی میں، چونکہ میں سمجھتا تھا کہ سعودی عربیہ کی پالیسیز میں کافی تبدیلی آئی ہے کشمیر کو لے کے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر اس میں انہوں نے اس طرح کا سٹینڈ لیا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس جو ہے دباؤ کے تحت یا ریکویسٹ کے تحت انہوں نے ایسا کیا. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ تب ہوتا کہ جب G20 کے وہ ممالک جو کشمیر کو ڈسپیوٹڈ نہیں سمجھتے پہلے، یا وہ انڈیا پاکستان تقاضے میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے، ان میں سے کوئی کہتا کہ جی یہ تو ڈسپیوٹ ہو گیا تو ہم نہیں جا رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ڈپلومیٹک جو ہے وہ فتح ہے. آپ جو اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے دوبارہ بٹھائیں، بھائی یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کی سائڈ پہ ہیں آلریڈی کشمیر ایشو پہ، تو انہوں نے یہاں بیٹھ گئے اور وہاں نہیں بیٹھے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ چین جو ہے وہ آن دا سائڈ آف پاکستان ہے جی کشمیر ڈسپیوٹ پہ، یا ترکی، سیدھی سی بات ہے. باقی جو ملک ہیں ان کی چلیں چھوڑیں، اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں. مثلا مصر تو ایک ویسے بھی ایک مبصر کے طور پہ انوائٹڈ تھا، تو مبصر کے طور پہ جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو 2 ہی ملک آپ کاؤنٹ کریں جو امپارٹنٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت سارے مغالطے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے کسی کی کامیابی اور ناکامی کا سوال نہیں ہے. البتہ مودی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، چونکہ یہ 2 ملک ویسے ہی ان کے خلاف ہیں، اور باقی ملکوں نے جو شرکت کی ہے اس کی وجہ سے ان کا جو ایجنڈا تھا، خواہ وہ ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہو یا یہ ثابت کرنے کے ہو کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ امن ہے، ابھی ہونا باقی ہے. چونکہ ابھی اجلاس ہوں گے باقی بھی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی جلسہ جلوس یا کوئی اس طرح کا واقعہ یا ملیٹنسی وغیرہ ہوتی ہے دوسری بات ہے، ورنہ اس وقت تک وہ بالکل کامیاب ہے. اس سے پہلے تبت کے حوالے کے جو ہے لداخ کے حوالے سے جو انہوں نے ایونٹ کیا، ظاہر ہے وہ چین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور اس میں بھی وہ کامیاب رہے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ذرا فلپ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ اس کے جواب میں بغلیں بجائیں کہ جی ہم نے تو چین اور ترکی کو روک دیا تو یہ تو کشمیر ڈسپیوٹ ہو گیا،
تو آپ جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے آپ اس طرح کا ایمیونیشن اکٹھا کر رہے ہیں جو آپ کو الیکشن میں تو کام آ سکتا ہے، یا اپنا جو پورٹ فولیو ہے اس میں کسی طریقے سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے G20 میں، اب یہ کہنا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو پھر کوئی جواب نہیں نا جی۔ تو اس لیے کم از کم آپ کو کہنے کے لیے یہ بچ گیا کہ جی ہم نے جو ہے، ورنہ آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ سری نگر میں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے، 3 ملکوں کو مائنس کر لیں تو اس کے باوجود وہاں پہ درجنوں ملک جا رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل ڈسکشن ہو رہی ہے، دنیا کا سارے فائنینشیل جو موور اور شیکرز ہیں، گرو ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلاننگ ہو رہی ہے، سری نگر کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ نے جناب بہت بڑی جو آپ کی اس وقت کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلاول بھٹو کو جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی پارلیمنٹ میں بلایا خطاب کرنے کے لیے۔ مطلب یہ اس کے علاوہ آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ کی یہ کامیابی ہے جی اس کے جواب میں ہم نے یہ کیا تھا۔ چلو وہ جو کچھ ہوا وہ تو چین نے کیا یا ترکی نے کیا، تھینک یو ویری مچ، وی اپریشیٹ دیٹ، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے G20 کو لے کے کیا کوئی انٹرنیشنل دورہ کیا؟ ایک ایسا آدمی جو 24 آور نان سٹاپ دوروں پہ ہے، کیا اس نے G20 کو لے کے کوئی دورہ کیا؟ کیا اس نے G20 کو لے کے کوئی انٹرنیشنل کسی ڈپلومیٹک فورم پہ، کسی UN میں یا کسی جگہ پہ، یہ جو ہے نا عشق سوئی والی باتیں اور جال سازی کی باتیں اور فیک قسم کے بیانات، جی ہم یہ کر دیں گے، یہ ہو گیا جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طوفان بنا کے پیش کرنا اور کنکریٹ کوئی قدم اٹھانے میں فرق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے کون سا کنکریٹ قدم اٹھایا؟ اس پہ یونائٹڈ نیشن میں قرارداد بھی تو لائی جا سکتی تھی نا۔ جب یہ کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ ظاہر ہے پروفیسر ہیں، PhD ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، تو ایز اے لائر اور ایز اے کشمیر کلوزلی واچر اور ایز اے کشمیری، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن کی جو یہ کہتی ہے کہ G20 کا اجلاس جموں کشمیر میں نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی فوجیں نہیں داخل ہو رہی ہیں، پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں اس وقت یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن جن کو آپ کہتے ہیں، جن کے بارے میں میرا بالکل ایک الگ نقطہ نظر ہے، لیکن آپ کی بات ہی مان کے تو ان کو جو ہے کچھ ڈیوٹیز، کچھ اوبلیگیشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ ان علاقوں کا ایڈمنسٹریشن اس وقت تک سنبھالیں جب تک ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا۔ تو اس میں جن جن چیزوں کے وہ پابند ہیں، وہ وہاں کی سیفٹی، سیکیورٹی، یا وہاں پہ کوئی ایسی تبدیلی جغرافیائی، مثلا وہ کسی علاقے کو بھیج نہیں سکتے کہ یہ چین کو دے دیں یا اس طرح کریں، یعنی اس کو ایز اے ٹرسٹی اس علاقے کی حفاظت اور اس کو کنٹینیو رکھنا۔ لیکن یہاں کون سی ایسی قرارداد ہے یہ جو کہتی ہے کہ یہاں پہ G20 کا اجلاس نہیں؟ بھائی G20 کوئی خطرناک لوگوں کا یا دہشت گردوں کا گروہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی طاقت ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی جو ہے ایک معاشی طاقت ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ تو کون سی UN کی قرارداد ہے جو جا کے انڈیا کو کہے گی کہ آپ اس کو یہاں کیوں کرا رہے ہیں؟ وہ کیا کشمیر کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ بے ہوش کے ناخن لوگ۔ رہا سوال ڈسپیوٹ کا، تو ڈسپیوٹ کا آپ کے پاس واحد جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جی UN میں ہے، تو کیا اس G20 نے کہیں اس کو ریموو کرنے کی بات کی ہے، یا کشمیر ایشو ڈسکس ہوا ہے G20 میں؟ تو اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ڈسپشن اور جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی پالیسی ہے، جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انڈیا اپنے زیر انتظام علاقے میں G20 کراتا ہے، آپ اپنے زیر انتظام علاقے میں بلاول بھٹو سے خطاب کراتے ہیں۔ تو اس میں جو ڈسپیرٹی ہے اس پہ میں کیا بات کروں؟ وہ تو پاکستان کے دانشور بات کریں نا کہ ڈسپیرٹی کی حد کیا ہے۔ یعنی بالکل آپ نے اگر کرنا ہی تھا تو کسی کیلیبر کی بات کرتے نا، کوئی بات کرتے کہ جی یہ آپ کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، یا پھر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے کشمیریوں کو فار ایور جو ہے بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ جا کے ان کی کیپٹل سٹی میں
آپ ایک جذباتی قسم کی تقریر کر کے تو جناب یہ ثابت کریں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو غلط بات ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی جو پالیسی ہے آن کشمیر دیٹ از بیسڈ آن ڈسپشن، اور یو این کی جو ریزولوشنز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کیا کہ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا برصب یہ بتائیے گا کہ ایک پاکستان کے اچھے امبیسڈر رہے ہیں، سابق امبیسڈر رہے ہیں یو ایس اور انڈیا کے، اشرف جہانگیر قاضی، انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا اور انہوں نے بات کی کہ ہمیں ایک پریگمیٹک ویو جو ہے وہ یو این پہ لینا چاہیے رادر دین این اولڈ پرنسپلڈ ویو۔ سو فرام اولڈ پرنسپلڈ ویو ٹو اے نیو پریگمیٹک ویو، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یو این ریزولوشنز ہیں وہ کشمیر میں کے اوپر اس کو ہسٹری ہیں، دنیا پاکستان کی اب سپورٹ نہیں کرتی، پریگمیٹک ویو یہ ہے، اور نہ ہی وہ انڈیا کو کنٹیم کرتی ہے ان ریزولوشن کی وجہ سے۔ کشمیریوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا، اور انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ جو ہے اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اب پاکستان جو ہے وہ ٹیریٹوریل سٹیٹس کو جو کشمیر میں ہے وہ چینج کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیوں پاکستان جو ہے ایسے نیو ایک پریگمیٹک ویو کو اڈاپٹ کرنے میں اس کو مشکلات ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ جو اولڈ پرنسپل ویو ہے جس میں ہم پہلے ساری باتیں یہ کر چکے ہیں؟ سو وٹ ڈو یو میک آف دس پوائنٹ؟ ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث پاکستان کے حلقوں میں کہیں پہ اندر ہو رہی ہوگی کہ ہمیں ایک نیا پریگمیٹک ویو لینا چاہیے کشمیر کے اوپر، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا انڈیا ٹف ہوتا جا رہا ہے گلوبل پلیٹ فارمز پہ، اور وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اس کا انڈیا کا جو بیہیویئر ایروگینٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کو وہ کہتا ہے کہ جی کشمیر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارا انٹرنل ایشو ہے، دیٹ فورسز پاکستان مور ٹو ٹاک آن دس، اور اس طرح کی چیزیں۔ سو آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ یہ جو اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک نیا پریگمیٹک ورژن جو ہے وہ کشمیر پہ وہ سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ اینڈ پالیسی میں آنا چاہیے۔ دیکھیں یہ انہوں نے بڑی وزڈم والی بات کی ہے، اور بہت ہی اس بات میں کلیئرٹی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک ریئر آپ سمجھ لیں کہ بریڈ آف پیپل ہے، خواہ ڈپلومیٹک سطح پہ لے لیں یا عام پولیٹیکل سطح پہ لے لیں، جو سچائی کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں اور ان میں جرت ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے۔ چونکہ پاکستان میں یہ ماننے کے باوجود کہ کشمیر ایشو پہ ہماری پالیسی غلط ہے، بہت کم لوگوں کو یہ جرت ہے کہ وہ کہیں کہ جی جی بالکل غلط ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس طریقے سے استوار کریں۔ تو اس میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ ہمیں اپنے پرنسپل سٹینڈ پرنسپلڈ، اس کو ایک لفظ کو میں جو ہے چینج کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہمیں اپنے ان پرنسپلڈ سٹینڈ سے جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے۔ کیونکہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹک فیلڈ کا ماہر، اس کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیگل، ایتھیکل، کانسٹیٹیوشنل، کسی بھی طریقے سے کوئی اس کی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی تقریباً 17 قابل ذکر قراردادیں ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھے ایز اے اسکالر کہ بھائی 17 کیوں ہیں؟ قرارداد تو ایک آدھ ہوتی ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بعد صورتحال یا لڑائی ہوتی ہے یا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہے۔ قرارداد نمبر 1 جو ہے وہ جب وہاں پہ آئی تو انہوں نے ایک کمیشن مقرر کیا کہ بھائی آپ لوگ جائیں کشمیر میں جا کے یہ ڈسپیوٹ جو ہے اس کو ریزالو کر کے تو آ کے ہمیں رپورٹ دیں۔ کمیشن نے آ کے تو رپورٹ یہ دی کہ بھائی صاحب ہم نے پوری کوشش کر دی ہے، یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر کیا کریں، انہوں نے فائل بند کر کے ان کی رپورٹ اس میں رکھ دی۔ تو اس کے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد پاکستان نے جا کے ایک اور درخواست دی کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک اور قرارداد آ گئی جس میں انہوں نے کمیشن مقرر کر دیا کہ جاؤ بھائی مسئلہ حل کر کے ہمیں رپورٹ دو۔ اب جو پہلی قرارداد ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ کوئی کورٹ آف لا، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ جب ایک قرارداد پاس کرتا ہے
اور اسی سبجیکٹ پہ دوسری قرارداد پاس کرتا ہے جس میں کچھ اور ہے، تو اس پہلی قرارداد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ بتانے کے لیے پرائمری اسکول کے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، وہ کیا جواب دے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ وہ جن لوگوں کو آپ نے ٹاسک دیا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے، تو قرارداد ڈیڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، چونکہ اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ خفیہ طریقے سے نہیں ہوئی، جیسے مسائل نے قرارداد ترکی کے ایشو پہ وہاں کر لی کانٹے، آپ نے جو مرضی کر لیں، ان قراردادوں کی حیثیت اور ہے۔ یہ وہ قراردادیں جس میں کمیشن نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی، ہمیں چھٹی دیں، تو انہوں نے وہ قرارداد ایک طرف کر کے تو دوسری قرارداد منظور کی، تو دوسری قرارداد پہلی کو سپرسیڈ کرتی ہے، دوسری میں بھی انہوں نے واپس آ کے یہی رپورٹ دی۔ اس طرح یہ کمیشن رپیٹ ہوتے رہے، جس میں آخر میں جا کے کمیشن نے ہی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ اس مقصد کے لیے کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، آپ کوئی یک رکنی سالس مقرر کریں تو ممکن ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ، پھر قرارداد آ گئے جی، یک رکنی سالس مقرر ہونے شروع ہوئے، کوئی آسٹریلین، کوئی کینیڈین، کوئی امریکن، دس اینڈ دیٹ۔ یہ پروسیس چلتے چلتے آپ کی 17 قراردادیں ہیں، جس میں ہر قرارداد پچھلی قرارداد کو سپرسیڈ کرتی، تو اس لیے ان قراردادوں کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں کہ وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا، جو بہت بڑا جھوٹ ہے اور بار بار بولا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ خود کمیشن جو مقرر ہوا یا سالس مقرر ہوا، اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کے طور پہ جا کے ریٹن رپورٹ دی اور وربل خطاب کیا، جس کے جواب میں یونائٹڈ نیشن نے ایک نئی قرارداد پاس کر دی۔ جس طرح آپ بالکل سپریم کورٹ میں جائیں، آپ ایک کیس کریں، اس میں ایک ڈیسیجن آ جائے، تو آپ جو ہے وہ اس کے عمل نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی خرابی ہو گئی تو آپ جا کے دوسری اپلیکیشن دے دیں کہ جی اس میں یہ ہو گیا، تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نیا ڈیسیجن دے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے جس پہ میں تفصیلاً بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قراردادیں زیرو ویلیو رکھتی ہیں جناب، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قراردادوں کے اندر جو حل پیش کیے گئے ہیں وہ ناقابل عمل ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ 1947 جو ہے کا جو انڈین سب کانٹیننٹ میں پارٹیشن کا عمل تھا اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اس مینٹالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جس کو اب ریوائیو نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ واپس جا کے 1947 کے اس سائیکالوجیکل ماحول کے ری انیکٹ کر کے تو اس کے مطابق کوئی مسئلہ حل کریں گے بر صغیر میں، بلکہ آپ ایک بہت بڑے خون خرابے کو دعوت دیں گے۔ اس طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن ان قراردادوں کی ہے ہی نہیں۔ تو یہ قاضی صاحب نے بالکل درست کہا، یہ کشمیریوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ قراردادیں ہماری ضروریات، ہمارے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یا ہمارے بیسک رائٹس کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتی ہیں، تو آپ پھر ان کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی یو آر ناٹ کمنگ اپ ایک جرت کے ساتھ سیئنگ کہ جناب ہم جو ہے ایک نیا، جس طرح مثلا مشرف نے کیا تھا، آپ مشرف کے اس حل کو جو آؤٹ آف باکس حل تھا درست یا غلط کہہ سکتے ہیں، ایک سائیڈ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی جرت کو اور اس کے اس انیشیٹو کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس رٹ سے نکل کے تو اس نے کہا کہ یس وی کین ڈو سم تھنگ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو یہ آؤٹ آف دا باکس ظاہری بات ہے، سوچنا پڑے گا۔ آپ نے جس طرح جنرل مشرف کا کہا کہ وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب کسی کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں ہے اور سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اب کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پرانے ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سٹیٹس کو جو ہے وہ ہی رہے گا اور چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ عوام کو، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ڈسیپشن ہے ساری، اس ڈسیپشن سے باہر نکلیں، عوام کے ساتھ سچ بولیں، حقیقت کا سامنا کریں اور جو حقیقت ہے اس کو جو ہے وہ ایمبریس کریں، نہ کہ ہم ایک جھوٹ بولتے رہیں اور کرتے رہیں۔ اور دنیا کو بھی پتہ ہے، دنیا اب جیسے انہوں نے کہا امبیسڈر صاحب نے بھی کہ انڈیا کو اس طرح کرٹیسائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سو پاکستان نے اپنے حالات خود خراب کیے اور آج اسی وجہ سے دنیا ہماری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، کچھ ممالک کے وہاں نہ جانے سے تھوڑا سسپینس کریٹ ہو گیا، لیکن آبویسلی
it doesn't make sense for them. وہ تو ان کی تو کانفرنس چل رہی ہے. Anyhow, thank you very much, Barrister Ahmed Bashani صاحب. It was a pleasure talking to you, sir. Thank you.